بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ دکھ تکلیفیں انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا انسان کو ذہین بناتا ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں اگر آج کھائیں گے تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا، سستی بھی ختم کرے گا۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں اور رنگت نکھرتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراً اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ انگور کھانے سے پھپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہروں کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے انجیر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں، جلد نکھرتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں منقع 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں، پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر زعفران یا ہلدی میں ملا کر لگائیں۔ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمودہ ہے۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ہوول شافی ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدے کے لیے آب حیات کھانا کھانے کے فوری بعد ایک چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈگاریں بدہضمی امراض معدہ میں بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان، جادوگر اور کاہن سے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے۔ بچوں کے لیے کم مرچوں مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں، نہ کبھی زکام ہوگا نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے یا کیاری میں اور گھر کے برتن میں دھو کر ڈھانک کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہوگی۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن کو کھراٹے آتے ہوں وہ رات کو سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ پھانک لیں اور کروٹ کے بل سو جائیں۔ 3 دن تک استعمال کرنے سے انشاءاللہ کھراٹے آنا بند ہوگے۔ جسم پر کسی جگہ خارش ہونے لگے، اس صورت میں نیم کے پتے ابال کر پانی سے وہ جگہ دھو لیں، پھر کارن فلور اس جگہ پر لگا دیں، خارش اور جلن ختم ہوگی۔ ڈینگی بخار سے نجات کا کامیابی اور روحانی علاج۔ سورہ رحمان اور سورۃ تغابن ڈینگی بخار کے مریض پر صبح شام پڑھ کر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ مجرب ہے، اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہوگا۔ ایسی غذائیں جو یادداشت کو بہتر بناتی ہیں: انگور کا رس، بادام، پالک اور مچھلی۔
روزانہ انڈا کھانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں، دماغی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی کی حفاظت کرتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ یہ نسخہ لکھ کر رکھ لیں۔ سفید تل اور خشخاش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ طاقت کا بہت بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیشاب بار بار آنے کی تکلیف، جلن کے ساتھ پیشاب آنا۔ ان مسئلہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے میں کنٹرول میں آ جائے گا۔ خون کی کمی ہے شوگر کے مرض میں، خشخاش مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدہ مند ہے۔ بیماری میں کبھی بھی رس اور بیکری کی چیزیں نہ کھائیں، صحت مند غذا نہیں ہے۔ ایلو ویرا کا گدا صبح شام چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر صاف کریں اور مالش کریں، یہ بھی اس مرض میں مفید ہے۔ اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں تھوڑا سا کونوں سے کاٹیں، اس سے آپ دو منہ کے بالوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اس سے بال لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے۔ بالوں کی گروتھ بھی اس سے اچھی ہوتی ہے اور بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں، صحت مند نظر آنے لگتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے۔ اس سے بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے، تناؤ بڑھتا ہے، ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر زیادہ کھا لیا جائے اور کاربوہائیڈریٹ ہضم نہیں ہوتے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اور آرام سے کھانا کھائیں۔ کولیسٹرول کی علامت: زخم کا بھرنا، رات میں ٹانگوں میں اینتھن کا آنا، ٹانگوں پر سوجن آنا، کمزوری محسوس ہونا۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور ایک چائے کا چمچ گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچوں کو کھلا دیں، پھر بچوں کو کروٹ سے سلائیں۔ زکام سے ناک بند ہو گیا ہے تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھو، ناک فوری طور پر کھل جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یادداشت عام طور پر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے؟ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ سبزی خور لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں، گوشت کھانے والوں کے مقابلے کے اوسطاً پہلے ہوتے ہیں۔ سونف اور الائچی کا پانی رنگت نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے، جس کے چہرے پر دانے نکلتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ نمونیا بچوں کے علاوہ بالغ افراد میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ معمولی کھانسی اور بخار کو نظر انداز مت کیجیے، پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹھنڈے مشروبات، دہی اور ترش چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ بچے کو موسم کی شدت کے مطابق سردیوں میں محفوظ لباس ضرور پہنائیں۔ لمبی سیڑھیاں پیدل چل لینے کے بعد آپ کے پاؤں پانی سے گیلے ہو گئے تو آپ کی گرمیوں کے درمیان خارش ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے برسوں کا بزرگوں کا بتایا ہوا ٹوٹکا کہ پیاز کی ایک سلائس لے کر پاؤں کے تلووں پر ملیں تاکہ اس کا رس اندر جذب ہو سکے، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں سرکہ ڈال دیا جائے تو بند گوبھی کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ایک کھلے برتن میں پالک ڈال کر اس میں نمک ملا کر 1 گھنٹے بعد پانی نچوڑ کر 3-4 بار پانی سے دھو لیا جائے تو پالک کا کھارا پن دور ہوتا ہے۔ بریڈ کے سلائس کے چاروں کونوں کو کاٹ کر توے پر سینک لیں اور چورا کر کے بریڈ پہ کرمز تیار کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔